الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم، وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحسن الرجاء واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل شيء باب وباب العبادة الصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیات مختصر دو احادیث پڑھی. آیات کا ترجمہ یہ ہے: جنت میں جنتی لوگوں سے کہا جائے گا، کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے کلوا واشربوا، ابھی جنت میں کھاؤ پیو. چار قسم نہریں ہیں جنت میں، دودھ کا ہے، شراب کا ہے، شہد کا ہے، اور یہ پانی کا. چار قسم نہریں، ان نہروں سے پیو اور جو دل چاہتا ہے وہ چیز کھاؤ. جنت میں انسان کا دل جس چیز کو چاہتا ہے تو وہ ملتا ہے، جو چاہت ہو وہ ملتا ہے. تو فرشتے کہیں گے ابھی کھاؤ پیو. اس وجہ سے تم نے پہلی دنوں میں بھوک برداشت کی ہے، پہلے آپ نے پیاس برداشت کیا. تو پہلی دنیا میں پیاس اور بھوک برداشت کیا ہے، اس کے بدلے میں ابھی کھاؤ پیو. تو وہ ایام الخالیہ سے مفسرین لکھتے ہیں، ایام الخالیہ سے مراد یہ ہے وہ ایام الصیام ہے، روزے کے ایام ہیں. وہ پہلے دنوں میں تم نے کھانا پینا چھوڑا تھا، پہلے تم نے کھانا پینا چھوڑا تھا، اس وجہ سے ابھی کھاؤ پیو. تو وہ پہلے کب چھوڑا تھا؟ وہ یہ روزہ ہے. رمضان میں آپ کھانا پینا چھوڑ دیں رضا الہی کے لیے اور اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے. یہ نہیں کہ جس نے کھایا تو اس کو جیل میں بند کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، جرمانہ کیا جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں. اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اللہ کا حکم سمجھ کر مانتے ہیں لوگ. اللہ کا حکم ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے. کوئی پولیس نہیں آتا ہے، کسی کا جرم نہیں. تو وہ اپنی خوشی سے تم نے رمضان میں روزے رکھا. تو کسی کو پیاس لگتی ہے، کسی کو بھوک لگتا ہے، تو اس کے بدلے میں کلوا واشربوا، ابھی جنت میں کھاؤ اور پیو. دوسرے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کل شیء باب وباب العبادت الصوم، ہر چیز کا گیٹ دروازہ ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کا دروازہ گیٹ روزہ ہے. اگر روزہ رکھا آپ عبادت میں داخل ہو تو یہ بھی روزے کی فضیلت ہے. تیسرے حدیث کا ترجمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی ہے روزانہ افطار کے وقت میں خوش ہوتا ہے، یعنی پابندی ختم ہو، سورج غروب ہوا، خوشی پیدا ہوتی ہے، انسان میں نفس ہے اور چاہت ہوتی ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، نفس بھی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتا ہے. تو جب وہ پابندی ختم ہو تو دل میں خوشی ہوتی ہے. اور ایک خوشی جب مرنے کے بعد رب سے ملے گا ادھر بھی خوشی ہو. تو دو خوشیاں، ایک روزانہ افطار کے وقت میں اس کے لیے خوشی ہے، دوسری خوشی جب اللہ سے ملے گا اس کے لیے خوشی ہے. اور عبادت
یہ روزہ ہے. روزہ میں اچھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آیات ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں فینا والذین جاہدوا فینا، اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی رضا، ثواب اور وہ میں کوشش کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے میں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں جو کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ان کو ہم جنت کے راستے دکھاتے ہیں. ابھی نماز میں کوشش کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، روزہ ہے صحیح رکھتا ہے، غلط روزہ نہیں، تو پھر بھی اللہ جنت کا راستہ دکھائے گا. زکوٰۃ صحیح ادا کرتا ہے، غلط طریقے نہیں، تو جنت کا راستہ اللہ دکھاتا ہے. حج صحیح طریقے سے کیا، بہت مشکل ہے نماز صحیح ادا کرنا، زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، روزہ صحیح رکھنا، حج صحیح کرنا. یہ لفظ میں بہت آسان ہے. 5 بنا ہیں. اچھا کلمہ شہادتیں، توحید رسالت کی گواہی دے دو، نماز پڑھو، روزہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، روزہ رکھو. دیکھو 1 منٹ میں آدمی گن سکتا ہے. یہ اتنے مشکل ہے صحیح کرنا، صحیح ادا کرنا مشکل ہوتا ہے شرائط کے ساتھ. دوسرا پھر اگر صحیح عمل نہیں کیا اس کو بچانا مشکل ہوتا ہے. اور شریعت میں حکم ہے عمل صحیح کرو، اور صحیح عمل کیا اس کو بچانا ہے، ضائع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں عمل کرنا اور عمل کو بچانے میں، عمل کو بچانا زیادہ مشکل ہے. عمل ضائع ہوتا ہے. ظلم کیا، حرام کھایا، غیبت کی، اور کسی کو اذیت پہنچایا، گناہ کیا، لوگوں کو نقصان پہنچایا، وہ عمل سب ضائع ہوتے. ضائع کرنا بھی ہے لیکن صحیح کرنا ہے، اور ان کو بچانا بھی ہے، ضائع کرنے سے بچانا ہے. ابھی جس مہینہ میں ہم ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے روزے فرض ہیں، اور ان روزوں کا دیکھو شریعت میں شہادتیں سب سے پہلی، توحید رسالت کی گواہی نہیں دیتا ہے تو اور اعمال کا کوئی بات نہیں، وہ پہلی. پھر توحید رسالت کی گواہی دے کہ مومن ہوا. پھر اول درجہ نماز کا، وہ نماز سیکھ کر صحیح پڑھنا سخت مشکل ہے. وضو صحیح سے سیکھنا مشکل ہے. نماز صحیح طریقے سے پڑھنا خشوع کے ساتھ، اور نماز کے فرائض واجبات پڑھنے کا طریقہ مشکل کام ہے. تو رسمی سے نماز ہوتی ہے جو خاص نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اس کے بعد نماز کے بعد یہ زکوٰۃ کے بھی مصرف صحیح مصرفوں میں رضا الہی کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر حج ہے، اس کے بھی اتنے زیادہ مسائل ہیں. اکثر لوگ جاتے ہیں اول احرام میں غلط ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو احرام کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہم انی ارید الحج یا اللہم انی ارید العمرہ میں یاد کرتے ہیں یا اردو میں پڑھتے ہیں. اصل احرام نیت کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگ جیسے آتے ہیں جاتے ہیں. اگر احرام سیکھا پھر افعال کا پتہ نہیں ہوتا. افعال بھی سیکھا تو پیسے کا پتہ نہیں چلتا ہے حلال ہے یا حرام ہے یا مشروع ہے. اگر اس کا بھی پیسہ بھی حلال ہوا، ابھی وہ
احکام ادا کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، خلوص بھی ہونا چاہیے۔ حج مبرور کہتے ہیں، سخت مشکل ہے۔ روزے کے لیے بھی شرائط ہے، شرائط کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے جتنے احکام ہیں ہر حکم پورا کرنے میں حکم کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ کا اثر کیا ہے؟ تبدیلی۔ روزہ رکھا، طبیعت میں فرق آیا، نماز پڑھنی فرق آیا، زکات دینی فرق آیا، حج کیا اس میں فرق آیا، تبدیلی آئی۔ یہ ہے احکام کا اثر۔ اور تبدیلی نہیں آتی ہے، رمضان اور غیر رمضان برابر چلتا ہے تو وہ اس روزے کا ثواب نہیں ہوتا ہے، وہ ثواب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا طلب کرنے میں تو اس کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے، جنت کے راستے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہم روزہ ہیں تو روزہ کے میں حاصل سے بتاتا ہوں، روزہ کی 3 قسمیں ہیں، مطلب 3 قسم کا روزہ ہے۔ یہ رمضان کا روزہ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے، اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، فرضیت ادا ہوگی، فرضیت ادا ہوگی، عام اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ایک صالح لوگوں کا روزہ ہے، صالح لوگوں کا جو روزہ ہے اس پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ اور تیسرا انبیاء علیہ السلام اور صدیقین مقربین ان کا روزہ ہے، وہ روزہ ہم رکھ نہیں سکتے ہیں، ہم پر فرض بھی نہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام رکھتے ہیں یا صدیقین اور مقربین جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ ہم رکھ نہیں سکتے ہیں، الحمدللہ وہ ہم پر فرض بھی نہیں۔ اگر وہ روزہ فرض ہوتا جیسے ہم ہیں اس زمانے میں، ایک کا بھی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کا خیال، اللہ کے سوا مخلوق کا خیال، تصور، مخلوق کی فکر کرنا، کیسے اس سے بھی روزہ کا کیسے ٹوٹ جاتا۔ آپ نے رمضان میں غیر اللہ کے سوا مخلوق کا سوچا کیوں؟ مخلوق کی فکر کیوں کی؟ کیسے روزہ ٹوٹ گیا؟ حتیٰ کہ ان کے نزدیک جن کو آدمی افطاری کی کوشش کرتا ہے، آج افطاری میں کیا کھائیں گے؟ افطاری کے لیے یا فلاں کو افطاری دینا ہے یا لوگوں کو افطاری دینا ہے، مہمان آتے افطاری دینا، پڑوسوں کو، کسی کو بھی اس کے اہتمام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ افطاری کا اہتمام کرنا، چیزیں خریدنا ان کے نزدیک کہتے یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ آپ کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ نے یہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، زمین میں جو بھی چلنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ نے افطاری کے وقت میں جو آپ کو دے دیا بس وہ کھاؤ نا، پوری دن فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ہوا، مکروہ کام کیا۔ ہمارے دن میں مکروہ نہیں ہے کیونکہ ہم وہ ہے نہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ مقربین ہیں۔ ایک عوام کا روزہ ہے، عوام کا روزہ صرف 3 چیزوں سے اپنے کو روکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کھانے سے، پینے سے اور مباشرت بیوی کے پاس جانا، بس اس کو وہ روزہ سمجھتے ہیں۔ اور فتویٰ عالم فتویٰ بھی یہ دے گا، ایک آدمی نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے نیت بھی کی ہے رات کو، نیت کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں ارادہ کیا کل روزہ رکھوں گا، بس نیت ہو گیا، یا سحری کھایا تو نیت ہو گیا، کچھ بھی نہیں کہا، سحری کھایا تو یہ نیت ہے، دل میں اتنا خیال آیا اور رمضان ہے روزہ رکھتا ہوں، یہ نیت ہے، نیت دل کے ارادہ کو کیا ہے، زبان آسان ہے، آسان ہے، روزہ کی نیت آسان ہے، لیکن 4 سے پہلے رات کو کرو، افطاری کے وقت میں، عشاء کے وقت میں سحری جو کیا تو وہ نیت سے پہلے کرنا، 4 کا وقت
بھی گزرا، ایک آدمی نے کچھ کھایا پیا نہیں، ابھی ارادہ کرتا ہے روزے کا، میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، روزہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ نیت کا وقت گزر گیا نا، تو نیت کی اور کھایا نہیں پیا نہیں، بیوی سے دور رہا، مولوی سے پوچھا کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں، تو مولوی کہے گا آپ کا روزہ ہوا، آپ کو روزہ صحیح ہوا، فرض ادا ہوا، مولوی کہے گا فرض ادا ہوا، مولوی کا یہ کام ہے، یہ خدمت ہے۔ ابھی یہ کہ میں نے یہ روزہ رکھا، مولوی صاحب آپ نے کہا آپ کا روزہ صحیح ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، اور کتنے جو فضائل ہیں روزے کے وہ فضائل مجھے حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ان تین چیزوں سے نہیں ہوتی ہے، نہیں وہ نیت پر بنا ہے اور اپنے شرائط ہے۔ ایک صالح لوگوں کا روزہ ہے، صالح لوگوں کا روزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اول اپنا کان، آنکھ اور زبان، ہاتھ اور پاؤں اور باقی اعضاء، اپنے جسم کے سارے اعضاء، ان کو گناہوں سے بھی بچائے، سب ہوتا ہے۔ ایک مفتی کا فتویٰ ہے، واقعہ کا فتویٰ ہے، آپ نے نیت کی، کھانا چھوڑ دیا، پیا نہیں، کھایا نہیں، بیوی سے دور رہا، صبح طلوع ہونے سے غروب تک، اس وقت تو مولوی کہے گا آپ کا روزہ کتنا ہوا، اب یہ پتہ نہیں مولوی کو، ایک چیز سے اس کو وہ ثواب بھی ملا، جو فضائل ہیں روزے کے، وہ فضائل کا حقدار ہوا، مستحق ہوا، اہل ہوا یا نہیں، یہ نہیں، وہ اور چیزوں سے، اور چیز کیا ہے کہ جس طرح تین چیزوں سے اپنے کو روکا ہے، اسی طرح اپنی زبان بھی روکا، زبان پر بھی پابندی، کان پر بھی پابندی، آنکھوں پر بھی پابندی، ہاتھ پر بھی پابندی، پاؤں پر بھی پابندی، اور سارے اعضاء پر بھی پابندی، ان سے گناہ نہیں کیا، گناہ سے اپنے کو بچایا، تو یہ ہے صالح لوگوں کا روزہ یہ ہے، اور جو ثواب مرتب ہوتے ہیں، فضائل ہیں، وہ اس روزے کا ہے، اور صرف جن چیزوں سے اپنے کو روکا نیت کر کے، یہ رسمی سا روزہ ہوتا ہے، رسمی روزہ ہوتا ہے، صحیح روزہ وہ ہے کہ پورے اعضاء کا ہوتا ہے، وہ جس طرح ہوتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے، روزدار جب سوتا ہے پھر بھی سو ملتا ہے، اور روزدار کے اعضاء، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، ہاتھ پاؤں بھی پڑھتے ہیں، وہ کب پڑھتے ہیں؟ اس زبان کو گناہوں سے روکا ہے، کان آنکھ کو روکا ہے، ہاتھ پاؤں کو روکا ہے، تو تب اس کے اعضاء تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ صالح لوگوں کا جو روزہ ہے وہ جوارح اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، 6 کام کرنا ہے، وہ کام ہوتا ہے 6 کام۔ صالح لوگوں کا روزہ، جس روزہ کے فضائل ہیں، زیادہ ثواب ملتا ہے، ریان دروازہ سے داخل ہوگا، اس کے لیے 6 شرائط، 6 کام کرنا ہوتا ہے۔ ریان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام ریان ہے، وہ ریان دروازے سے صرف روزہ والے داخل ہوتے ہیں، تو ریان دروازے سے داخل ہوا تو کیا ملتا ہے؟ ریان سے داخل ہوا تو ایک تو یہ ہے پیاس نہیں لگے، وہ پیاس تو حوض کوثر کا پانی پیا محشر میں، اس سے بھی پیاس ختم ہو، لیکن وہ جنت میں داخل ہونے، ابھی داخل ہونے کے وقت میں ریان دروازے سے کیا،
روزے کا یہ ہے تو پیاس بھی نہیں لگے گا. لیکن بڑی نعمت کیا ہے؟ اس دروازے سے جو جائے گا ضرور بھی ضرور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ریان دروازے سے جو جاتا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور وہ دیدار اس دروازے سے کیا دیدار کا اللہ کی رویت کا وعدہ ہے وہ ریان. اس میں روزہ رکھنے والے جاتے ہیں. لیکن کیسا روزہ ہو؟ یہ سارے لوگوں کا روزہ ہو. وہ اول اس میں آنکھ پست کرنا ہے, نگاہ نظر پست کرنی ہے اور ادھر ادھر نہ دیکھے, اور جو چیز دل میں نفرت پیدا کرتی ہے اس کی طرف بھی نہ جائے, اور جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اس کی طرف بھی نہ دیکھے, حرام چیز کو بھی نہ دیکھے. نظروں کی پابندی کرنا. نظر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر تو سہم, یہ من سہانی ابلیس, نظر ایک تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے, اور ایسا تیر ہے اس تیر میں زہر ہے. نظر ایک تیر ہے اور اس تیر میں زہر ہے, اور تیر کس کا ہے؟ شیطان کا ہے, معلوم کا. جس نے یہ نظر کی حفاظت کی اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت کی. جن چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان کو نہیں دیکھا, ترک کیا. پیچھے سے اللہ اس کو ایسا ایمان دے گا کہ اس ایمان کا مزہ دل میں پائے گا. نظر کی حفاظت کی رضا الہی کے اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت کی تو اللہ اس کو ایسا ایمان نصیب کرتا ہے, اس کا مزہ دل میں محسوس کرے گا, دل میں مزہ محسوس کرے گا. دیکھیے, اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ 5 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولو, غیبت کی, چغلی کی, جھوٹ کی قسم کھائی, اور بری نیت سے شہوت سے دیکھا. ان 5 چیزوں سے حدیث میں آیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ روزہ ٹوٹنا فقیر کے فکر مولوی کے فکروں میں نہیں ٹوٹا ہے. مولوی صرف یہ کھانے پینے کو دیکھ کر کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن سوچ سے معلوم ہوتا ہے یہ قانون کی پابندی نہیں کی, جھوٹ بولا سوچ سے معلوم, غیبت کی سوچ سے معلوم, اور چوری کی, جھوٹ کی قسم یا نظروں کی حفاظت نہیں کی, سوچ سے معلوم ہوا. سوچ سے معلوم ہوا تو جیسا روزہ ہونا چاہیے تھا وہ روزہ نہیں ہوا. روزہ تو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ گناہ ہمارے معاف ہو, ہمیں سواد ملے. تو اگر گناہ معاف نہیں ہو گئے اور سواد نہیں ملا تو بھائی یہ روزہ نہ ہونے کا حدیث کا یہ مطلب ہے. تو ایک شرط یہ ہے سواد ملنے کا کہ نظروں کی حفاظت, اور پھر یہ اس قسم روزے کا یہ جو 6 امور میں بیان کر رہا ہوں, 6 چیزوں کا خیال کر کے روزہ رکھو. روزہ میں 6 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کا روزہ ہوگا. نظروں کی حفاظت, دوسرا زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت گپ شپ بکواس نہیں کرنا. میں روزہ ہوں, میں فضول باتیں گپ شپ ہنسنا یہ کام نہیں کروں. جھوٹ نہیں بولتے اور میں روزہ ہوں. غیبت نہیں کرتے, چغلی نہیں کرتے, بے حیا باتیں نہیں کرتے, ظلم نہیں کرتے, جھگڑا نہیں کرتے, کسی کے ساتھ تکرار نہیں کرتے. یہ ہوا وہ ہوا. اور اگر کسی نے آگے سے لڑائی کا ارادہ کیا تو کہتا ہے بھائی میں روزہ ہوں. کسی نے غیبت شروع کی یہ کہتا ہے بھائی میں روزہ ہوں, میں نہیں سن سکتا ہوں, دور جائے. آج کا
آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو نہ کھاؤ کا یہ آپ میں سے نکالو تو بھائی جاؤ ہمارے سامنے یہ غیبتیں نہ کرو اور یہ جھوٹ نہ بولو ہمارے سامنے یہ گناہ نہ کرو اگر اور کچھ کو آپ نکال نہیں سکتے نہ لوگوں کا یہ مت نکالو تو آپ اپنے درمیان میں نہ چھوڑو اگر نکال نہیں سکتے تو نہ چھوڑو نہ لوگوں کا یہ مانا ہے پھر کچھ گناہ کرنے کو چھوڑ کر خود جان دے گا اس کو چھوڑ کر خود جان دے گا میں اس مجلس میں نہیں رہوں گا آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ وہ غیبت کرتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں میں نہیں یہ تو دوسرا میں نے کہا 6 امور شوق تب ملے گا نظروں کی حفاظت دوسرا زبان کی حفاظت اور جہاں تک ہو سکے خاموش بیٹھو لوگوں کی عادت ہو گئی لوگوں کی عادت ہو گئی اپنے سے باتیں بہت بنائیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا وہ باتیں نہیں کرتے خاموش ہو جی دیکھ کر جاتے کس نے کہا کہ اعتکاف میں باتیں نہیں دین کی باتیں کرنی ہے کسی نے کسی بات کا پوچھا تو جواب دینا ہے دین کی باتیں رات دین کرو سوال جواب کوئی ضرورت کی باتیں کرنا یہ اعتکاف کے ساتھ کوئی مناسب تو نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن لوگوں کا رسم ہے روزہ میں ہے الزام السکوت روزہ میں ہے اعتکاف میں نہیں کہ جہاں تک ہو سکے رمضان میں خاموشی اختیار کیا اور اللہ کے ذکر میں اپنے کو مشغول ہے ذکر میں مشغول ذکر ایک تو یہ ہے تسبیحات پڑھنا لا الہ الا اللہ پڑھنا قرآن پڑھنا اللہ کے اسماء مبارک میں سے کوئی اسم پڑھنا اس کو بھی ذکر کیا نماز پڑھنے کو بھی ذکر کیا یہ روزہ خود ذکر ہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے اگر اور ذکر نہیں سمجھتا ہے بری باتوں سے اپنے کو روکا بحقی نے شعور کے ماں میں لکھا ہے یہ ذکر اتنا عام لفظ ہے پورا دین کو شامل ہے آپ کا روزہ ذکر ہے نماز ذکر ہے تسبیح ذکر ہے اور قرآن پڑھنا ذکر ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا صدقہ کرنا ذکر ہے زکات دینا ذکر ہے بھوکے کو کھانا دینا ذکر ہے کچھ محتاج کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی ذکر ہے میں نے کہا بری باتوں سے اپنے کو روکنا یہ بھی ذکر ہے بری باتوں سے اپنے کو روکنا یہ بھی ذکر ہے ابھی ذکر آسان ہوا نا ایک آدمی کی ذکر کس طرح کرتے میں نے سمجھا ایک ذکر ہے بدعتوں کا مل کر لوڈ اسپیکروں میں لا الہ الا اللہ ان کی آواز میں ذکر کرتے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں پیٹ کے لیے ذکر وہ ذکر پیٹ کے لیے ہو وہ ذکر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو وہ ذکر دنیاوی غرض سے ہو تو بر زبان تسبیح و در دل گاؤ کر ان چنین تسبیح کئی دار اثر مولانا روم کہتے ہیں زبان سے تسبیح و لا الہ الا اللہ ذکر ہو اور دل میں دنیا ہو اپنی گائے یا اپنا گدھا یا اپنا گھوڑا یا اپنے دکان اپنا مکان دل میں پیسے ہو وہ ذکر بھی کرتا ہے پیسوں کے کسی غرض سے تو نہیں ہوتا ہے خدا کے لیے ذکر ہو سنت کے مطابق ذکر ہو تو پھر تک اس کا فائدہ ہوتا ہے خدا کے لیے ذکر ہو سنت کے مطابق سنت قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ہے رب کو دل میں یاد کرو آہستہ یاد کرو اونچی آواز میں ریاکاری ہوتی ہے روزہ کا شوق زیادہ کیوں ہوتا ہے روزہ میں ریاکاری نہیں بالکل ہو نہیں سکتی باقی سارے اعمال لوگ دیکھتے ہیں روزہ میں ریاکاری نہیں ہو سکتی کیونکہ روزہ میں کچھ نظر نہیں آتا نماز نظر آتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ قیام زکات دیتا ہے نظر حج کرتا ہے نظر آتا ہے روزہ نظر نہیں آتا کیونکہ اتنا رکھے نا اپنے کو 3 چیزوں سے روکا بیٹھا ابھی روزدار اور غیر روزدار دونوں کھڑے ہو اب دیکھ کر معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ روزہ ہے یہ روزہ نہیں کیوں
ریاکاری نہیں، اس لیے روزے کا ثواب زیادہ ہے۔ ذکر بھی وہ ہے خفی، تو تب اس کا ثواب ملتا ہے۔ سنت کے مطابق ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر بھی وہ ہے چھپ کے ہو، ریاکاری سے خالی ہو۔ کہتے ہیں ایک عمل ہے، ایک نیت ہے، عمل سے نیت بہتر ہے۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت بہتر ہے عمل سے۔ نیت کیوں بہتر ہے؟ نیت دل کے ارادہ کو کہتا ہے۔ نیت عمل سے اس لیے بہتر ہے، نیت میں ریاکاری نہیں، کیونکہ نیت دل کا ارادہ ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا ارادہ ہے، تو ریاکاری سے محفوظ ہے، تو نیت بہتر ہے۔ اور عمل میں ریاکاری ہو سکتا ہے، اور بہت سے یہ ریاکاری اس طرح یہ جو ظاہری وہ کرتے ہیں، یہ سب نیچے کر کے آنکھیں چھپا کر کوئی بلم میں تصدیق پکڑ کر کوئی ہاتھ کوئی ہو نماز نہیں، یہ سب ریاکار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تاکید کرو، ادھر کرو، آنکھیں چھپایا، تصدیق بھی ہو، کپڑے لمبے ہیں، پگڑی بڑی ہے، جس میں کوئی تقویٰ نہیں۔ تقویٰ دل میں ہو، لباس میں اور تو ریاکاری سے خالی ہو۔ یہ جو کرتے ہیں ہر چیز دکھا کر، ہر چیز لوگ فکر میں اور لوگوں کو دکھا کر، تصدیقی دکھا کر، لوگوں کو دیکھا تو سب نیچی، آنکھیں چھپایا، لوگ نہ ہو تو بکواس بھی کرتے ہیں، سویا آرام سے لوگوں کے سامنے، اور یہ سب ریاکاری ہے۔ اور ریا شرک خفی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی کام کیا اس کا نام ہے شرک خفی۔ شرک خفی مانا چھپا شرک، چھپا شرک یہ مانا کافر نہیں ہوتا ہے، دکھانے کے لیے کام کیا تو کافر نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے محروم ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ تو رسمی روزہ ہو، رسمی ذکر ہو، ان میں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا ذکر اللہ اپنے کو عادت بنائے، کس چیز کا؟ خاموشی، اللہ کا ذکر بہت ہے، وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سب سے بہتر، سب سے بہتر قرآن کی تلاوت بہت ہے۔ یہ صوم اللسان ہے، صوم البصر، آنکھ کا روزہ، نظر کی پابندی کرو، زبان کا روزہ، زبان پر کنٹرول کرو، اس زبان سے کوئی غیر شرعی بات نہ نکلے، یہ ہوا۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ نے بھی فرماتے ہیں کہ روزہ کا ثواب بالکل باطل ہوتا ہے غیبت سے اور جھوٹ بولنے سے۔ اور روزہ کو کہا گیا ہے حدیث میں، یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال۔ جب تم روزہ میں ہو تو بکواس نہ کرو اور جہل نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی لڑتا ہے یا گالیاں دیتا ہے تو یہ کہے میں روزہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نہیں کرتا۔ یہ گناہوں سے ڈھال چیر کو روکتا ہے۔ روزہ آپ کو روزہ وہ ہے، وہ ڈھال حدیث میں روزہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال کیا کرتا ہے؟ کوئی تیر یا پتھر مارتا ہے تو آپ کو بچاتا ہے، ڈھال آگے رکھا تو تیر اور پتھر وہ ڈھال روکتا ہے۔ تو آپ کا روزہ بھی ڈھال تب ہے کہ آپ کے روزے نے آپ کو گناہوں سے روکا۔ اگر آپ کے روزہ نے، ہمارے روزہ نے ہمیں گناہوں سے نہیں روکا تو پھر روزہ ڈھال کہاں؟ ڈھال نہیں، گناہوں سے روکا تو وہ روزہ ڈھال ہے، روزہ نے گناہوں سے نہیں روکا تو وہ ڈھال نہیں۔ یہ ہوا۔ اور تیسرا کان، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ہر مکروہ بات، بری بات نہ سنیں، حرام باتیں نہ سنیں اور حرام چیز کو نہ سنیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے والا اور ناجائز باتیں سننے والے دونوں کو برابر ذکر کیا۔ سماعون للکذب واکالون للسحت۔ یہود اور منافقین کی وہ بیان ہے، یہ جھوٹ سنتے ہیں واکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں،
باتیں سننا، جھوٹ سننا اور غیبت سننا اور حرام کھانا یہ برابر گناہ ہے، ان سے اپنے کو بچائے۔ یہ روزہ ہے، یہ کام کا روزہ۔ اور چوتھا باقی اعضاء بچانا ہے گناہوں سے۔ ہاتھ گناہ سے بچائے گا، پاؤں گناہ سے بچائے گا۔ ابھی ہاتھ سے جتنی کمائی کرتا ہے وہ ہاتھ سے کرتا ہے، تجارت ہاتھ سے کرتا ہے، پیسہ ہاتھ سے دیتا ہے، ہاتھ سے چیز دیتا ہے۔ اس میں حدیث میں ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ تاجر لوگوں کو نجات کس طرح ملے گی، تاجر لوگوں کو نجات کس طرح ملے گی، مجھے تعجب ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ابھی وہ سچی تجارت، سچا تاجر بہت مشکل ہے، اس کے لیے اتنی شرائط ہے، وہ پوری شرائط ذکر کرو تو ہر تاجر خود یقیناً کہے گا یہ میرا کام کر رہا ہوں، اتنی زیادہ شرائط ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ تاجروں کو نجات کس طرح ملے گی۔ تاجر ہاتھ سے حرام کماتے ہیں، میں نے کچھ آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہم حرام کماتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ملاوٹ کو یہ کرتے ہیں، ریٹ بڑھا کر لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اپنا فائدہ کے لیے۔ اس ہاتھ سے ان ہاتھوں تو یہ ہاتھوں کا گناہ ہے۔ جب اس کا چوری کے لیے جاتا ہے، گناہ کے لیے جاتا ہے، پھر پاؤں کا ہوتا ہے۔ میں اور آپ کو دوست کا میں تو ایک حدیث میں کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، روزہ رکھنے سے ان کو کیا ملتا ہے؟ ایک بھوک، ایک پیاس، اور کچھ بھی نہیں ملا۔ بھوک لگی، پیاس لگی، سواب کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بہت سا روزہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو سواب نہیں ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک وہ ہے جو دین کو اپنے کو روکا حلال کھانے سے، حلال پانی پینے سے اپنے کو روکا، شام کے وقت میں حرام سے افطار کرتا ہے، پورا دن جو کمائی کی لوگوں کا نقصان کر کے، جھوٹ بول کر، ریٹ زیادہ کر کے، خراب چیزیں فروخت کر کے، تو وہ پیسہ حرام ہوا، قسمیں کا یہ حرام ہوا، حرام سے افطار کرتا ہے، وہ روزدار مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ روزدار مراد ہے کہ وہ غیبت سے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے اپنا روزہ خراب کرتا ہے۔ بعض نے کہا یہ وہ روزدار مراد ہے اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے، تو ان کے روزے کا فائدہ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ کب ملے گا؟ پابندی کرنی ہے۔ روزے کا مقصد بہت مقاصد تھا، ایک مقصد تو یہ تھا کہ عادت بنے نا۔ ابھی خواہشات رمضان میں روکا، پابندی کی، نفل پر کنٹرول کیا، یہ ایک مہینہ کنٹرول کیا تو پورا سال اس کی عادت ہو کر نفل پر کنٹرول کرنا۔ فرشتوں کا قریب ہوتا ہے، کھاتا پیتا نہیں تو فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوا۔ ابھی رمضان میں اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے، ورنہ روزے کا ثواب نہیں ہوتا ہے، تو عادت ٹھیک تو پورا سال بھی گناہوں سے اپنے کو بچائے گا۔ تو رمضان میں اپنے کو گناہوں سے نہیں بچائے گا تو عادت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو پورا سال گناہوں سے کس طرح بچائے گا؟ گناہوں سے نہیں بچایا اپنے کو تو نور ختم ہوتا ہے، نور ایمانی نور ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا پانچواں وہ شرط یہ ہے کہ الغنی کو پیٹ بھر کر کے نہ کھاؤ، افطار کے وقت کبھی کم کھاؤ، کم کھاؤ، کھانا کم کرو، یہ شرط ہے، تب سواب ملتا ہے۔ اتنا کھایا نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ نماز کے لیے اٹھ سکتا ہے، نہ تراویح میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ جو پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 8 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگتے ہیں، وہ پیٹ تھوڑے خالی رکھتے ہیں تو جسم ہلکا ہوتا ہے، نمازوں میں بھی سستی نہیں ہے، روزہ میں بھی تلاوت
میں یہ ہر چیز میں ہو چکی ایک یہ اور چھٹا یہ دل افطار کے بعد بھی دل معلق ہو دل پریشان ہو تردد میں ہو کہ میں نے یہ روزہ رکھا اور میرا روزہ ہوا یا میں نے ایسا کام تو نہیں کیا ہے روزہ کے حالت میں کہ اس سے میرا ثواب باطل ہو وہ تردد ہو وہ فکر ہو خوف اور رجا کے درمیان میں یہ شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں بڑا عمل ہے چھوٹا عمل نہیں آسان عمل نہیں اس کا ثواب بھی نماز اور اعمال کا اللہ نے فرشتوں کے ڈپٹی لگائی فرشتے ذرا میں داخل کرتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں یہ چیز دیتے ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں روزے کا نظر نہیں آتا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں خود دیتا ہوں تو اللہ خود دیتا ہے تو اس کا حق کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اتنا زیادہ ثواب یہ ثواب کب ہے اس رمضان المبارک میں حلال کھاؤ حلال سے افطار کرو گناہوں سے اپنے کو بچاؤ اور حرام چیزوں سے شبہی چیزوں سے اپنے کو بچاؤ شکی شبہی چیز کھایا نماز نہیں پڑھی اور روزہ ان لوگوں کا کیا روزہ ہے مجھے طالب آتا ہے نماز نہیں پڑھتے اور عادت ہو گئی روزہ رکھتے کیوں روزہ کھایا تو رس ہوا ہے لوگ برا سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھے تو برا نہیں سمجھتے حالانکہ روزہ اور نماز میں بہت فرق ہے نماز کے بارے میں کوئی گناہ کا ذرا سے آدمی حرام سمجھے کافر میں ہو اگر قتل کیا شراب کیا بدکاری کی حرام سمجھا تو اسلام سے نکلتا نہیں ایک نماز امام احمد بن حنبل کہتا ہے صرف نماز وہ گناہ ہے جس کو عمدن قصدن ترک کیا تو اسلام سے نکلتا ہے اور ہمارے مذہب اسلام سے نہیں نکلتا ہے لیکن اس کو قید کرنے ہے چھوڑنے کا نہیں قید کرنے امام شافعی اور امام مالک کے مذہب میں قتل کرنا ہے چھوڑنا نہیں اس کو دیکھ کر وہ لوگ بھی نماز چھوڑیں گے لوگوں کی عادت خراب ہوگی امام احمد بن حنبل کے ساتھ کافر ہوا قتل بھی کرو مسلمانوں کے پاکستان میں دمرا ہوا ابھی ان کا کیا روزہ ہے خدا کا روزہ کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یہ رسمی روزہ ہے نماز اور روزہ میں نماز بہت اہم ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ کا روزہ رسمی ہوتا ہے ایک یہ لوگ وقت سے پہلے پوچھتے ہیں وقت یہ رمضان میں جو ضروری مسائل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کا بھی بات ہوتا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ زندہ رہے ہر سال میں بیان کرتے ہیں اور فطرانے کا بھی بیان کرتے ہیں لیکن لوگوں کو لیلۃ القدر کا کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک مجھے یاد نہیں کہ کسی نے یہ پوچھا لیلۃ القدر کا ثواب ہمیں کس طرح ملے گا یہ نہیں پوچھتے روزے کا ثواب ہمیں کس طرح ملے گا یہ نہیں پوچھتے صرف جیب سے پیسہ جاتا ہے وہ فطرانے کا غنی ہو یا درمیانی ہو سب کی فکر فطرانے کی طرف ہے فطرانے کتنا ہے فطرانے کتنا ہے یہ فطرانہ اگر صحیح بتایا مولویوں نے تو یہ عوام ہے یہ جو فطرانے کا پوچھتے ہیں یہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں میں نے خود سنا ابھی فطرانہ نہیں دیتا آپ بار بار پوچھتے ہیں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا 3.5 کلو کھجور دے دو یا اس کی قیمت دے دو 3.5 کلو کشمش دے دو یا اس کی قیمت دے دو 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت دے دو جمہور اہل اسلام کے نزدیک 3.5 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دو ابھی ہم جب پوچھتے ہیں تو مولوی سب سے جو ادنا فطرانہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کیوں وہ اعلیٰ قسم کا ذکر کیا تو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور گدھے کا بیٹا بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس گدھے کے بیٹے نے تباہ کیا اور جتنے زیادہ بتایا اور مولوی کو کہتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے کتنا زیادہ بتایا سخت گالیاں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے ادنا
وہ کہتے ہیں. تو آپ سواب میں زیادہ سواب چاہتے ہیں یا کم سواب چاہتے ہیں؟ پوچھو. تو ہر ایک کے سامنے زیادہ سواب چاہتے ہیں. زیادہ سواب چاہتے ہیں تو جو بہتر ہے وہ کام کرنا. سب سے ادنا وہ کنجوس لوگوں کا فطرانہ. کنجوس لوگوں کا فطرانہ کیا ہے؟ احناف کا ایک قول ہے امام ابو حنیفہ کا، جمہور علیہ السلام کا نہیں کہ 2 کلو گندم کی قیمت بھی فطرانہ بن سکتی ہے. مولوی درد کر یہ بتا یا وہ 2 کلو کی قیمت بتاتے ہیں یا 2 کلو بتاتے ہیں. آپ نے وہ 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، یہ 3.5 کلو یا گندم 3.5 کلو بتایا، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ فطرانہ ایک چیز پر لاتا ہے. یہ غریب لوگوں پر نہیں ہے، فقیر پر نہیں ہے، مالدار پر جس پر قربانی واجب ہے اس پر فطرانہ واجب ہے. تو جب آپ مالدار ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ 3.5 کلو کشمش کی قیمت دینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ 2000 روپے ہوگا نا، 2000 یا 2500 یا 1800 ہوگا ایک آدمی کا، تو اس سے اب کیا ہوتا ہے؟ لیکن نفس ہمارے بسو ہے وہ کنجوسی. تو فطرانہ پوچھتے ہیں تو یہ جو اعلیٰ قسم کا فطرانہ دیتے ہیں تو 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت دیتے ہیں. یا اگر ادنا دیتے ہیں 3.5 کلو گندم کے قیمت دیتے ہیں، اس سے بھی کم دینا چاہتے ہیں تو پھر 2 کلو گندم کی قیمت پھر امام ہمارے کے نزدیک صحیح ہے. باقی سارے اہل اسلام مذاہب میں 2 کلو گندم فطرانہ نہیں ہوتا ہے.